اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ سیدہ رضوانہ بطول حاضر ہے اپنے لیکچر کے ساتھ کلاس ہشتم۔ جی کیسی گزری آپ کی تعطیلات؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہمارا اسلامی کہانی شیشے کا محل جاری تھا، جس میں آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، ان کے جو ہے کارنامے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا تھی، ان کے بارے میں بھی ہم نے بات چیت کی کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی، جنات کو بھی آپ کا فرما بردار بنایا، ٹھیک ہے، اور انسان اور جو جنات جو ہیں وہ جو بھی گفتگو کرتے یا جو بھی ان کا علم ہوتا وہ آپ سب ان کے علوم سے واقف تھے، اور حیوانات، پرندے اور تمام چیزوں کی بولیوں سے بھی آپ نے سب کو بتایا کہ پرندے جو ہیں وہ کیا بات چیت کرتے ہیں اور آپس میں کیا ہے۔ پرندوں میں ہدہد کی بھی آپ نے ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ لشکر کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ پانی والی جگہ کا کھود لگاتا تھا، اور اس میں آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا باغ والا، اس کے فیصلے کی جو دوبارہ آپ نے اس کا فیصلہ فرمایا باغ کا اور مالک کا، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ویڈیو بھی جو ہے وہ بتائی، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے کیا مذاہب تھے اور کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے تھے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور اس میں ملکہ سبا یعنی خط سے لے کر سبا کی ملکہ جو ہے بلقیس کے ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو آج ایک واقعہ جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں بیچ میں بھیجا جائے گا، اس کو غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے حوالے سے جو ہیں آپ جو ہے ان نبیوں میں سے ہیں جن کو خصوصی صلاحیتیں جو ہیں وہ نوازی گئی ہیں، اور بالآخر جو ہے آپ دیکھیں آخر میں کہ جس کے پاس علم کتاب تھا وہ جھٹ پٹ تخت لے آیا۔ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے، حضرت سلمان نے حکم دیا کہ تخت کی وضع بدل دو، یہ سارا ملکہ سبا جو ہے تخت پہچانتی ہے یا نہیں، یہ سارا جو واقعہ ہے یہ آپ کو ویڈیو میں جو ہے بھیجا جا رہا ہے، اپنے بغور اس کا سننا ہے، اس کو غور سے سننا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے قبل ایک ایسا نادر اور شاندار جو ہے محل تعمیر کروایا جو شیشے کی گزرگاہوں پر مبنی تھا، اور اس کے فرش کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرش پر پانی رواں ہے، اتنا خوبصورت اور صاف شفاف شیشہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ سب جنات نے اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تیار کیا تھا۔ ملکہ محل کے شیشے نما عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا، اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ایسی کاریگری تو انسان طاقت سے باہر ہے، کہ انسانی طاقت اتنی بڑی کاریگری نہیں دکھا سکتی، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئی، اور اس کے ایمان لاتے ہی پوری قوم سبا جو ہے وہ ایمان لے آئی، اور انہوں نے سورج کی پرستش جو وہ پوجا کرتے تھے اس سے توبہ کر لی کہ بے شک حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا ہونے والے تمام کمالات صرف اور صرف اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے تھے، اور وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ اس میں شے، چیز، تخت کیا ہے؟ بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، پوجا عبادت کرنا، پرستش کرنا۔ آخری دو صفحات جو ہمارے پڑھنے والے رہتے تھے وہ آپ دیکھیے گا پیج نمبر 28 اور 29 پہ یہ مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بھی میں نے آپ کو سینڈ کی ہیں اس میں مشکل الفاظ ہیں، یہ پوجا، پرستش، عبادت، اصلاح، درستگی، بہتری، مطمئن، اطمینان، تسلی، عقل مند، سمجھدار، قاصد، خبر لانے والا، سوا، علاوہ، عطا، دینا، عنایت، جھٹ پٹ، جلدی، وضع، حالت۔ جی
ابھی آپ نے ان الفاظ معنی کو سنا ہے، اس کے بعد آپ ذرا وہ ملکہ بلقیس کے تخت کے حوالے سے جو واقعہ ہے ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک اللہ سے جو انسان جو چیز مانگتا ہے اللہ کبھی اسے نا امید نہیں کرتا، تو ویسے ہی ایک نبی جس کو تاریخ سلیمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے، اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ تو بس اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پہ حکومت عطا کر دی۔ تاریخ نے لکھا انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت آپ کے ماتحت رہتے تھے، آپ سب کی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے رعب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کے اللہ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی۔ تو ویسے ہی آپ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پہ تمام مخلوقات کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، تو اتنے میں آپ نے دیکھا خود نظر نہیں آ رہا۔ تمام جانوروں اور پرندوں نے ادھر ادھر دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں ہدہد آ پہنچا۔ آپ نے پوچھا تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، آپ نے ایک خط تحریر کیا اور فرمایا جاؤ اس ملکہ کو میرا یہ خط دو کہ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار دیں۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان کا خط لے کے ملکہ سبا تک پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں تحریر تھا کہ میں سلیمان داؤد نبی کا بیٹا اللہ کے نام سے تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکو، وگرنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں اور لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اے ملکہ سبا، ہمارے پاس نیزے، تلوار، بھالے اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا مجھے ان کے الفاظ میں صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی بھیجنا مناسب نہیں۔ آپ نے قیمتی تحائف کے ساتھ اپنے قاصد سلیمان نبی کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا آپ فرمانے لگے اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے اور مجھے اس زمین کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان تحفوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا تک پہنچا آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ یہ علم جب حضرت سلیمان کو ہوا تو آپ نے یہ چاہا کہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں موجود ہو۔ کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن میں ہی تخت بلقیس آپ تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا لوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو آپ کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف برخیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ بس جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی اور ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود ہو گیا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف برخیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھا تو کہنے لگی بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں،
آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی حکومت اللہ نے صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ اس دنیا کی ہر خلقت پہ رکھی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتے ہوں گے وہی حقیقی خالق ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہوگی وہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ حضرت اسلامی کہانی شیشے کا محل مکمل ہوئی۔ اب سرگرمیاں یعنی مشقی سوالات۔ اس میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ اس میں مختصر سوالات دیے گئے ہیں جو ہم کل انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی مختصر سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ اسی مشق میں آپ دیکھیں سوال نمبر 3، سوال نمبر 1 اور 2، سوال نمبر 2 کے حوالے سے میں بعد میں آپ سے بات کروں گی۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے، جو محاورات ہیں اور جملے ہیں، الفاظ ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک ایک جملہ بتاؤں گی، آپ نے اسی کو کاپی نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ آپ خود جو ہے اس سے متعلقہ کوئی بھی جملہ بنا سکیں اور بہتر سے بہتر الفاظ کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ پہلا لفظ ہے دانش مندی۔ مشکل وقت کا مقابلہ ہمیں دانش مندی سے کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ دانش مندی۔ مشکل وقت کا مقابلہ ہمیں دانش مندی سے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور مسائل کا حل دانش مندی سے نکالا جا سکتا ہے، آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تابع پیروی کرنے والے، فرما بردار، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ جن یا جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تیسرا لفظ ہے تند و تیز۔ رات بہت تند و تیز ہوائیں تھیں۔ رات بہت تند و تیز ہوائیں یا طوفان تھا۔ ہوائیں تھیں اگر ہوگا، اور جب طوفان لکھیں گے تو طوفان تھا۔ چارہ نہ ہونا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، یعنی کسی چیز کا کوئی حل نہ ہونا، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں کہیں ملازمت کر لوں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں کہیں ملازمت کر لوں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں کہیں جگہ تبدیل کر لوں یا جگہ بدل لوں۔ مرصع، بادشاہ کا تاج نگینوں سے مرصع تھا۔ مرصع جڑا ہوا، بھرا ہوا، سجا ہوا، سجا ہوا۔ بادشاہ کا تاج نگینوں سے مرصع تھا، مزین، سجا ہوا۔ استفادہ کرنا، ہمیں اپنے بزرگوں کی صلاحیتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوال نمبر 3 میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے۔ استفادہ کرنا، ہمیں اپنے بزرگوں کی صلاحیتوں یا اساتذہ کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر فائدہ لکھیں گے تو فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہوگا، اور اگر استفادہ لکھیں گے تو آپ استفادہ کرنا چاہیے، حاصل نہیں لکھیں گے۔ یہاں غلطی سے حاصل لکھا گیا، اس کو آپ کراس کریں گے کہ حاصل نہیں ہے یہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، یہ سوال پہلے بھی آپ مشقی سوالات میں کر چکے ہیں کہ ایک لفظ آپ کو دیا جاتا ہے کھانے میں اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لفظ کے حروف سے نئے الفاظ بنائیے۔ کیا ہے؟ کھانے میں دیے گئے لفظ کے حروف سے۔ اچھا، بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ سے اگر الفاظ بنانے ہوں تو دانش مندی یعنی کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ بنانے ہوں، لیکن یہاں حرف کی بات کی گئی ہے۔ حرف سے مراد ہر ایک حرف علیحدہ، جیسے دال، الف، نون، شین دانش، میم، نون، دال چھوٹی یہ مندی۔ دال سے آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں لفظ،
دیکھیں میں سامنے صفحے پر آپ کو خاکہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ درخت ہے، دریا ہے، دروازہ ہے، دیا ہے، دل ہے، دال سے بے تحاشا الفاظ بنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الف، اللہ، اکثریت، اضافہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، الماری۔ اس کے بعد ہے نون، نون سے نادان، نافرمان، ٹھیک ہے، نالا اور ناگ، ناگن۔ اس کے بعد شین کا لفظ ہے، حرف، کیا حرف ہے؟ شین۔ شہر، شہد، ٹھیک ہے، شہباز، شہروز، شہبالہ، ٹھیک ہے، اور شاباش۔ کتنے لفظ بن جاتے ہیں؟ اس سے اگلا حرف ہے میم، دانش مندی، میم، مزدور، مزہ، مزاحمت، مزار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون، نون سے ہم پہلے ہی لفظ بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے نون کو دوبارہ ہم استعمال نہیں کریں گے الفاظ میں اس حرف کو۔ دال کو بھی ہم پہلے دانش مندی میں اس سے بھی حرف بنا چکے ہیں، اس حرف سے الفاظ بنا چکے ہیں، دوبارہ نہیں بنائیں گے۔ پھر ہے یہ سے یاد، یادداشت، اور کیا کیا ہو سکتا ہے سوچیں، یادیں، اور بھی آپ اس طرح کے بہت سے الفاظ یہ سے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ حرف 6 مکمل ہو گئے۔ صفحہ نمبر 4 پہ آپ ملاحظہ کریں، سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ سبق سے تلاش کر کے لکھیے۔ اس تلاش میں سطور کے نمبر آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 بھی آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، سوال نمبر 4 بھی آپ نے کاپی پہ کرنا ہے، سوال نمبر 5 کو کاپی پہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی سوال نمبر 6 کو آپ کاپی پہ کریں گے، کتاب پر حل کر سکتے ہیں۔ اس میں سطور بھی دی گئی ہیں، جیسے الفاظ ہے، لفظ ہے تنازع۔ سطر نمبر 1 تا 5 میں جب آپ نے تلاش کیا تو لفظ ملا جھگڑا، تنازع کا ہے جھگڑا۔ پرستش، صفحہ نمبر 35 تا 40۔ جی یہ سطور کی بات ہوئی ہے، صفحے کی بات نہیں ہوئی۔ 1 تا 5 سطر، 1 تا 5 لائن میں، اور 35 تا 40 لائن میں، یعنی سطور میں، سطر میں پرستش لفظ لکھا ہوا تھا، اور اسی سے 35 تا 40 سطور میں لفظ جو ہے، کون سا لفظ ڈھونڈنا تھا؟ پرستش کا مترادف لفظ، یعنی کہ ہم معنی لفظ جن کے مطلب ایک جیسے ہوں۔ وہاں ہمیں لفظ ملا ہے پوجا، کیا ہے؟ پرستش کا پوجا۔ محفل نمبر 3 پہ ہے، سطر نمبر 1 تا 8 میں محفل کے مترادف الفاظ کو جب ہم نے تلاش کیا تو وہاں ہمیں لفظ ملا مجلس، کیا لفظ ملا؟ مجلس۔ صحیح لفظ سطور نمبر 5 تا 25 میں سے تلاش کرنا تھا، جو کہ صحیح کے مترادف ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اصلاح، صحیح کرنا، درست کرنا، اصلاح کرنا۔ ہنر مندی 1 2 3 4 5، 5ویں نمبر پر جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہنر مندی دیا گیا ہے، اور سطر نمبر 60 تا 68 میں ہم نے اس کو تلاش کرنا تھا۔ تو آپ بغور اس کو اگر دیکھیں، جائزہ لیں، تو وہاں کاریگری لفظ جو ہے یہ اس سے مترادف وہاں تلاش کیا گیا۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ مہم میں تلاش کریں۔ جیسے آپ کھیل ہوتا ہے کہ آپ مختلف الفاظ مختلف انداز سے لکھ دیں، یہ سوال نمبر 6 ہے، تو اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ تمام الفاظ تلاش کر کے نشان لگا دیتی، لیکن چونکہ یہ بچوں کا کھیل ہے تو میں نے
دو الفاظ جو ہیں ان کو اس میں ڈھونڈا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اقرار، یقین، تعمیر، حاضر، فرما بردار، آپ نے اس کے متضاد ڈھونڈنے ہیں۔ کیا متضاد ڈھونڈنے ہیں؟ اقرار کا جیسے انکار ہے تو ہم نے اس کا دیکھنا ہے، حاضر کا جیسے غائب ہے اس کا ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہ دیکھیں الف، نون، قاف، الف، رے، اقرار کا انکار، یہ میں نے اس کو نشان لگا دیا ہے، نشاندہی کر دی ہے، اپنے اس کو کتاب پر ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں غائب، حاضر کا ہے غائب، یہ سیدھی لائن میں ہی غین، الف، حمزہ، بے، غائب۔ اسی طرح اب آپ نے یقین، تعمیر اور فرما بردار کے متضاد الفاظ کو تلاش کر کے اسی طرح معمے کی صورت میں حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے سوال نمبر 3، سوال نمبر 4، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 کو حل کیا۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اب مختصر سوالات کے جوابات حل کرائے جائیں گے، اور اس کے بعد اس میں واحد جمع کا جو صیغہ مشق میں شامل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ آپ کتاب پر بھی حل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی، بات میں کر رہی تھی سوال نمبر 2 کی۔ سوال نمبر 2 میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک ہے کہ اس کہانی کی جو بات آپ کو سب سے منفرد، کیا ہے؟ اس کہانی کی جو بات آپ کو سب سے منفرد اور انوکھی لگی ہو تو اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کہانی کی جو بات آپ کو سب سے منفرد اور انوکھی لگی ہو اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میرے ان سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ رضوانہ بتول کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ سید